میرے عزیزوں، ہم اس دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں بھیجے گئے. ہم یہاں پر اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. یہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے. دنیا کا کوئی علم اس بات کو واضح نہیں کرتا انسان اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. وحی کا علم ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ہمارے آپ کے بنائے ہوئے جو علوم ہیں وہ ہمیں دنیا کا کوئی خاص ہنر سیکھنے کا طریقہ تو سمجھا دیں گے، لیکن یہاں آپ اور میں بھیجے کیوں گئے ہیں یہ مقصد واضح نہیں ہوتا کسی بھی علم سے. میڈیسن کا علم ہے تو وہ انسان کو ڈاکٹر بنا دے گا. انسانی جسم کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں اس انسان کو پتہ چل جائے گا. وکالت کا علم ہے تو اس کی جتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں، جتنے انسائکلوپیڈیاز ہیں، وہ اس وکیل کو وکالت کرنا تو سکھا دیں گے، وہ پھر بھی اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ تو اس دنیا میں کیوں آیا ہے. یہ جتنے علوم جو انسان نے اپنی عقل، اپنے مشاہدے سے حاصل کیے ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ صرف اور صرف موت تک اس کا ساتھ دیں گے. بس وہاں جا کے ان کی حد ختم ہو جاتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے لیے بنایا نہیں. ہاں، اللہ نے انسان کو جنت کے لیے بنایا ہے. جس طرح سے ماں کے پیٹ میں باوجود یہ کہ انسان کی آنکھیں بنتی ہیں، اس کے ہاتھ بنتے ہیں، اس کے پیر، ٹانگیں، یہ سب بنتی ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی بنتی ہیں. لیکن اگر ہم اور آپ یہ کہیں کہ انسان پیدا ماں کے پیٹ میں رہنے کے لیے ہو رہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کیا؟ ہاں، آنکھ بند تو ماں کے پیٹ میں ہی رہی ہے، لیکن وہاں اس کا استعمال نہیں ہے. زبان بند تو ماں کے پیٹ میں ہی رہی ہے، لیکن وہاں اس کا استعمال نہیں. لیکن یہ چیزیں اگر ماں کے پیٹ میں نہ بنی تو دنیا میں آ کر نہیں بن سکتی، اس لیے ان کا وہاں بننا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی اگر اعمال اس دنیا میں نہ بنے تو آخرت میں اعمال نہیں بن سکتے. یہاں تمہاری میری آنکھ سے گرا ہوا ندامت کا ایک قطرہ جہنم کو بجھا سکتا ہے. وہاں آنسو بہ کے تھک کے ختم ہو جائیں، پھر آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، اور وہ خون بھی ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد پیپ بھی نکل آئے. میرے دوستو، ان آنسوؤں کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں، یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے آ کر انسانوں کو یہ بات سمجھائی، تم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو، اس مقصد کو پہچانو. تم یہاں پر رہ کر ان بنی ہوئی چیزوں میں کھونے کے لیے نہیں آئے. یہ ساری کی ساری چیزیں تو تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، تم انہی میں کھوئے جا رہے ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں تو تمہارے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے، یہ تو تمہاری ضرورت بھی پورا کرنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہیں. یہ تو تمہاری ضرورت بھی نہیں پورا کر سکتے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے بیماری استسقا. بیماری استسقا ایک بیماری کا نام ہے جس میں آدمی پانی پی کے پاگل ہو جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یقین مانیے اس کے منہ سے اور ناک سے پانی باہر نکلتا ہے. اتنا پانی معدے میں بھر جاتا ہے
اس کی پیاس نہیں بجھتی. کیا وجہ ہے؟ اللہ جل شانہ اس پانی میں سے پیاس بجھانے کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں. اب وہ پانی اس کے پیٹ میں جائے یا اس کے سر پہ گرے بیکار ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کی کم از کم پیاس نہیں بجھا سکتا. ہر نبی نے اس بات کو آ کر سمجھانے کی کوشش کی. میرے عزیزوں، تم اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہوئے ہو، وہ چاہے لیڈز کے رہنے والے مسلمان ہوں، چاہے کراچی کے رہنے والے مسلمان ہوں، چاہے بامبے کے رہنے والے مسلمان ہوں، چاہے ڈھاکہ کے مسلمان ہوں، چاہے طائف کے مسلمان ہوں، چاہے قسطنطنیہ کے مسلمان ہوں، وہ کہیں کا بھی مسلمان ہو، وہ ایک مقصد سے بھیجا گیا ہے، ایک مقصد سے بھیجا گیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے. ہماری جان اور مال کس چیز کی پیداوار ہے؟ منی کے گندے قطرے کی ہم پیداوار ہیں. الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا بھول گیا انسان؟ ہم اس قطرے کی پیداوار ہیں جو کسی مرد کے جسم سے نکل جائے تو اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اس کو غسل کرنا فرض ہے. اس گندے قطرے کی پیداوار کی قیمت اللہ نے اپنی سب سے حسین تخلیق لگائی ہے. وہ کیا ہے؟ جنت. ہمارا مول لگ چکا ہے، ہم بک چکے ہیں. اب ہماری زندگی ہماری اپنی زندگی نہیں ہے میرے دوستو، یہ اللہ کی امانت ہے. یہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا میں اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں پر جیسے کہا جا رہا ہے ویسے زندگی گزار کر ہم آ جائیں. انسان جن اسباب کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے میرے عزیزو، وہ دراصل انسان کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے. تم اپنی دکان کو اپنی ضرورت سمجھتے ہو، نہیں، تمہاری دکان تمہاری آزمائش کے لیے ہے. اللہ تمہاری ضرورتوں کو اس دکان کے بغیر بھی پورا کر سکتا ہے. میں اپنے کارخانے کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہوں، نہیں، میرا کارخانہ میری آزمائش کے لیے ہے. اللہ میری ضرورتوں کو اس کارخانے کے بغیر بھی پورا کر سکتے ہیں. چھوٹا بچہ ماں کی گود میں، نہ زبان نہ منہ میں دانت. آپ خود سوچو کیسے اللہ اس کی ضرورتیں ماں سے پوری کرواتا ہے. کل تک جس مرد اور عورت کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں تھی، آج جب تم ان کی گود میں آئے ہو تو تم ہنستے ہو تو وہ ہنستے ہیں، تم روتے ہو تو وہ روتے ہیں، تمہاری غلاظتیں صاف کر کے خوش ہوتے ہیں، تم کھاتے ہو تو وہ کھاتے ہیں، اور تمہارے لیے دل میں اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں کہ تمہاری آہ پر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ محبت ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی.